السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد عاجل فرجهم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ خدا نمتال کا انتہائی شکر انتہائی احسان خدا نمتال کا انتہائی کرم ہے اس کی نعمتوں میں سے شان نعمت ہے اس نے ہمیں معنویت سے آگاہ کیا مادہ پرستی کے دور میں گمراہی کے دور میں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت نصیب کی خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں پرچم اسلام کے پرفخر واقع کربلا کی یاد منانے والوں میں قرار فرمایا سید الشہداء کی عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمایا خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مرتے دموں تک اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرما ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما ان کی نصرت اور اسلام شہادت نصیب فرما درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد پروردگار عالم نے انسان کو ایک خاص مرحلے تک پہنچانے کے لیے ہدایت کا کمال کا مرحلہ ہے ان تمام راستوں کو استعمال کیا جس سے انسان کام کو آسانی سے انجام دے سکے یقینی بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ سختیوں کی جگہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو بھی تھوڑا سا قرآن کریم کو
مطالعہ کرے، قرآن کریم کا مطالعہ کرے، روایات کو دیکھے، دنیا کے بارے میں جو کچھ ہے انہیں دیکھے، دسیوں بیانات، دسیوں کم سینکڑوں بیانات مل جائیں گے جس سے بالکل بلا کسی شبہ کے واضح ہو جائے گا کہ دنیا سختیوں کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اسی طرح آپ کے پاس روایات کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جب اہل بیت کی جیسی عظیم شان ہستیاں اس مصیبت سے گزر رہی ہوتی ہیں، ان مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہیں، اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ کسی مشکل سے گزرتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، فارسی کا محاورہ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں حواس باختہ ہو جائے۔ باختن کہتے ہیں کھو دینے کو، ہار جانے کو۔ حواس باختہ ہو جانے کی حواس ختم ہو جاتے ہیں، انسان حواس کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہم لوگ بعض اوقات ممکن ہے کہ مشکلات کے نتیجے میں حواس باختہ ہو جائے، لیکن وہ جو اولیاء الہی ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، واقعاً انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اپنے اوپر، یہ لوگ مشکلات کے وقت کیا سوچتے ہیں، کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو اس بات کو ہم اگر ایک باقاعدہ تجزیے سے گزاریں کہ کیا ہو کہ ہم مشکلات میں وہ حواس باختہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس کے لیے کس چیز پہ محنت کرنی چاہیے؟ دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر محنت کرے تو وہ حواس باختگی نہیں آئے گی۔ زیادہ تر غلطیاں اسی سے ہوتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے انسان کے اوپر، اب وہ اگر خدا کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور انسان پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، اس گھبراہٹ میں نعوذ باللہ ممکن ہے 4 جملے غلط کہہ بیٹھے، جس پہ بعد میں شرمندگی ہو کہ بھئی ہم نے کیا کہہ دیا۔ نعوذ باللہ ممکن ہے کہ وہ اس موقع پر کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس کو بعد میں ساری زندگی اس کو پشیمانی ہو کہ بھئی یہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے ایسا کیوں کر ڈالا۔ تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا تیاری کی جائے کہ یہ حواس باختگی نہ آئے، یہ پریشانی نہ آئے۔ تو ایک دو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، درود بھیجے گا محمد وعلی صلی محمد۔ ایک تو بہت بڑا نقطہ ہے جو نہج البلاغہ کی ان خطبات کے اندر بیان بھی ہوا آپ کی خدمت میں، وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ انسان جب بھی کسی مشکل میں پھنسے، ایسی مشکل جس کو وہ لگے، اس کو لگے کہ بھائی یہ معاملہ بہت سخت ہے، اس سے میں شکست کھا رہا ہوں، میرے حواس ختم ہو رہے ہیں، سب سے پہلا کام تو میرا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے موت بہرحال آنی ہے، موت آنی ہے۔ موت آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ موت نہ کہ موت خوفناک ہے۔ اب میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، پتہ نہیں کتنی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ موت آ جائے، آ جائے، کہ جان چھوٹ جائے گی، پھر جان چھوٹ جائے گی۔ کبھی آپ بہت سخت آپ نہ گزرے ہوں، اللہ نہ کرے کہ کسی مشکل سے ایسی گزرے ہوں، لیکن بعض اوقات انسان گزرتا ہے ایسی مشکلات سے، اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آ ہی جائے تاکہ یہ تو گزرے کسی طریقے سے، اس سے تو نکلوں کسی طریقے سے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے، بلا وجہ موت کی آرزو نہ کرے، اس طرح آرزو نہیں کرنا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ بھی ہے کہ تم موت کی آرزو مت کرنا جب تک کہ اس کی تیاری سے مطمئن نہ ہو۔ کہاں موت کی تیاری سے اطمینان ہو؟ اب ہمارے جیسے تو موت کی تیاری پہ اطمینان نہیں کر سکتے، تو لب لباب یہی نکلے گا کہ بھائی تم موت کی آرزو نہیں کرنا کیونکہ تمہاری ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ جو ہمارے یہاں معمولاً محاورتاً خواتین مرد بھی بعض اوقات کہتے ہیں خدایا یہ کر دے وہ کر دے، یہ جذباتی بات ہے۔ موت اگر ہمارے اختیار میں اس طرح سے ہے کہ ہم یوں ہی خدا سے کہیں کہ بھئی یہ کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ خدا نے ایک موقع دیا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ابھی ہم تیار نہ ہوں اور خدا سے موت کی آرزو کرنے لگے، تو اپنے موقع کو کیوں ہم خدا کے سامنے ناشکری کر کے ظاہر کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ موت کو یاد کر لے انسان کہ بھائی ایک موت ہے، وہ آتی ہے، موت آتی ہے تو یہ سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا ذہن میں رکھے؟ دوسری بات جس کو شدت کے ساتھ ذہن میں رکھے، جتنا ذہن میں رکھے اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو دعا رہبر معظم نے بھی جب بیماری آئی تو اشارہ فرمایا تھا کہ دعا نمبر 7 تھی میرے خیال میں، یا من تحل بہ عقد المکار ہے، کہ اس کے اندر
امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، خدا جو بھی مشکل آئی ہے وہ ایسی ہے، اس میں سخت ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی آئی ہے تو ہی میرے اوپر لے کر آیا ہے۔ ولا فاتحہ لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، جس پہ تو دروازے بند کرے اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، جس کے لیے تو دروازے کھول دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، جس کے لیے تو دروازے کھول دے گا اس کے لیے کوئی بند نہیں کر سکے۔ بہت نفیس اس میں توحیدی جملات ہیں اس دعا کے، تو وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انسان اس کانسیپٹ کو فوراً دیکھیں ان دعاؤں کے پیچھے کہ پہلی بات موت آنی ہے، موت آئے گی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات جو بھی کچھ ہے خدا کی طرف سے۔ اور اس جملے کے آخر میں ایک جملہ استعمال ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ صحیفے سے زیادہ موضوع نہیں ہے ہمارا دعا، ازقنی حلاوت السمع فیما شکوت، اے خدا جس چیز کی میں نے شکایت کی تو اس میں اپنی کارگزاری کا مزہ مجھے بھی چکھا۔ کیا مطلب؟ کبھی ہوتا ہے ایسا کام ہوتا ہے جو روٹین میں ہونا ہی تھا، کبھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ تو خدا نے ہی کروانا تھا تو ہو گیا، ورنہ نہیں ہونا تھا اسے۔ ازقنی حلاوت السمع، اے خدایا تو اپنی کارگزاری کی کا ذائقہ مجھے چکھا دے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ خدایا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، تو خدا متعال نے خود حضرت ابراہیم کو گویا خالقیت کے چینل میں ڈال کر ان سے خلق کروا دیا اور ان کو چکھا دیا کہ دیکھو میں خلق ایسے کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات میری اور آپ کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب خدا ہمیں اس چینل میں ڈال کر یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں پریشانیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسے باہر نکالتا ہوں، دیکھو اسے چک کے دیکھو۔ ایسے یہ کون چک پائے گا؟ جو پریشانی میں ڈٹ جائے گا تو وہ چکے گا۔ تو بعض اوقات خدا پریشانی میں ڈالتا اس لیے تاکہ اس کو یہ مزہ چکھنے کو ملے کہ میں ڈالتا کیسے ہوں اور نکالتا کیسے ہوں۔ پریشانی سے نہ گھبرائے۔ پریشانی ایک جو ہم لوگ مادی مینجمنٹس وغیرہ کے اندر جملہ استعمال کرتے ہیں نا، کیپیسٹی بلڈنگ، پریشانیاں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آتی ہیں کہ انسان نے جس چیز کا ذائقہ نہیں چکھا ہوتا اب تک اسے چکھ کے دیکھے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ دور اس اعتبار سے بہت خوبصورت دور ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی کیپیسٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں۔ یہ جو جنگ گزری ایران عراق کی، یہ صدیوں کے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا، یوں سمجھ میں آتا ہے، بڑے معجزوں میں یہاں پر۔ اور یہ تاریخ عجیب تاریخ ہے۔ ایک ایسے ہی پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، چونکہ آج ہی میں نے پڑھا ہے، شاید اس وجہ سے میرے دماغ کے اوپر اس کا بوجھ سا ہے۔ مثلا اس واقعے میں لکھا تھا، ایک وہاں پر کمانڈر تھے ابراہیم نام کر کے، تو ان کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب ان کی لائف کے اوپر، اس کتاب کا نام تھا سلام علی ابراہیم۔ تو قرآن کریم میں آئے کریمہ حضرت ابراہیم کے لیے، لیکن اس نے نام یہی لکھ کے اس ابراہیم کے اوپر کتاب لکھی تھی۔ تو اس بندے کے عجیب حالات تھے۔ تو ان کے بارے میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ ایک دفعہ گئے کسی جگہ کے اوپر، وہاں پہ ایک کوئی پہاڑی سی تھی جس کے اوپر حملہ کرنا تھا، اور وہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے عراقی۔ اب ان کو پتا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، وہ ظاہر رپلائی کریں گے، پھر ہم جواب دیں گے، تو اس میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ مر سکتے ہیں، سینکڑوں لوگ مر سکتے ہیں۔ تو اب سب پریشان تھے کہ بھئی کیا کریں، سب کو مارنا ہے ہمیں، ہمارے بھی مریں گے، ان کے بھی مریں گے، یہ ویسے سرنڈر کریں گے نہیں۔ تو پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آئی، ان ابراہیم کے دماغ میں، یہ گئے اور اس پہاڑی کے سامنے جا کر اذان دینا شروع کر دی، اور پوری اذان، تمام اشہد ان فلاں فلاں فلاں، تمام پوری تفصیلات کے ساتھ۔ اب پیچھے سے ان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ مارے جاؤ گے، تمہیں بہت ماری ہیں، جب بلٹ لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے کھڑے ہو کر اذان دے کے آ گئے۔ اذان دے کر آئے وہ نیچے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہاں سے 18 بندے، پریسائزلی 18 لکھا تھا، 18 بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اسلحہ انہوں نے گرایا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، کہہ رہے ہیں ہم سرنڈر کرنے آ رہے ہیں، بغیر کسی وجہ سے سرنڈر کرنے آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دیکھا کہ شاید کوئی حربہ ہو ان کا، کوئی اور ڈرامہ کریں گے یہ لوگ، دیکھا نہیں ڈرامہ نہیں، سرنڈر کر دیا۔ دیکھا ان کا کمانڈر بھی آیا ہے سرنڈر کرنے کے لیے، تو کمانڈر سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، باقی کہاں ہے؟ کہنے لگا باقیوں کو میں نے آپشن دیا کہ میں سرنڈر کرنے جا رہا ہوں، تم نے سرنڈر کرنا ہے سرنڈر کرو، نہیں کرنا ہے پیچھے بھاگ دو۔ کہنے لگا پیچھے بھاگا دیا میں نے، ہم 18 آئے سرنڈر کرنے کے لیے۔ آئے کیوں جب اتنی پبلک تمہارے ساتھ تھی؟ کہنے لگا اس کی اذان کی وجہ سے۔
اس کی اذان کی وجہ سے کیوں؟ کہنے لگا اس نے کہا اشہد ان امیر المومنین. میں نے کہا میں اس سے نہیں لڑوں گا. کمانڈر نے کہا اس نے کہا نا اشہد ان امیر المومنین، بس میں نے طے کر لیا کہ میں اس سے نہیں لڑ سکتا. میں اور کسی سے لڑ لوں گا، کافر سے لڑ لوں گا، اس بندے سے نہیں لڑ سکتا، یہ مولا امیر المومنین کا ماننے والا ہے. کہنے لگا میں نے اپنی پبلک کو یہی کہا تم میں سے چوائس ہے، جس نے میرے ساتھ آنا آ جائے، میں سرنڈر کر رہا ہوں. یہ 18 بندے آئے ساتھ. یعنی کہ یہ سب لوگ آئے، اس سے ملے، ابراہیم سے بھی ملے، اب سب ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کیا اذان دی ہے تو نے، یہ بندے یہ جہنم سے نکل کے آ گئے. پھر یہ جو بندے تھے، ایران میں اس زمانے میں ایک گروپ بنا ہوا تھا، اس کا نام تھا لشکر بدر. لشکر بدر، یہ بدر جو تھا اس میں وہ عراقی لڑ رہے تھے جو عراق سے بھاگ کر آئے ہوئے تھے، عراق کی فوج سے نکل کے آئے تھے. کچھ اسیر بھی ہوتے تھے جو ایران میں قیدی تھے، ان کو ویریفائی وغیرہ کروا کے پھر ان کو اس لشکر بدر میں بھیجا جاتا تھا. یہ لشکر بدر سارے عراقی تھے لیکن صدام سے لڑ رہے تھے، صدام سے لڑتے تھے. تو جناب علی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم تھے ان کا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں کسی اور محاذ کے اوپر تھا، وہاں لشکر بدر والے بھی کھڑے تھے. تو کہنے لگا ان لشکر بدر والوں میں مجھے ایک آدمی نظر آیا جو ان 18 میں تھا. کہنے لگا میں نے اس کو پکڑا کہ تم کیسے آئے؟ کہنے لگا ہم لوگ سب 18 کے 18 یہیں پہ اسی محاذ پہ آئے ہوئے صدام سے لڑنے کے لیے. تو اب وہ وہاں سے نکل کر اب اس طرف سے لڑنا شروع کر گئے. پھر کہنے لگا میں نے ان سے کانٹیکٹ لیا کہ بھائی مجھے بعد میں ملنا، میں تو اس نے کہا مجھے ابراہیم سے ملنا ہے دوبارہ. تو 18 لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ابراہیم سے ملوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کہنے لگا کچھ عرصے کے بعد ابراہیم شہید ہو گئے. کہنے لگا جب ابراہیم کی شہادت ہوئی تو میں نے ان 18 کو ٹریس کیا کہ ان کا کیا ہوا. پتہ چلا وہ بھی اسی فرنٹ پہ شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے. کہاں سے شروع ہوئی بات؟ ایک اذان سے. ایک اذان سے اگر انسان اپنی واقعاً اندر کی زندگی کو صحیح کر لے، ایک اذان ہی کام کر سکتا ہے، ایک ایک اذان ہی کام کر سکتا ہے. درود پہ محمد و آل محمد. گائیڈ کر ہی دو. درود پہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. کل جو آپ کی خدمت میں خطبہ عرض کیا تھا وہ ہمارے خیال میں انتہائی اہم تھا، وہ جس میں موت کی تیاری کو بیان کیا گیا تھا. میرے خیال میں وہ اتنا اہم ہے کہ آپ اور میں ہر کچھ وقت کے بعد، مثال کے طور پر ہفتے بھر کے بعد، 10 دن کے بعد، حد سے حد 1 مہینے کے بعد اس خطبے کو دوبارہ کہیں نہ کہیں ضرور پڑھتے رہیں، تاکہ ہمارا آبجیکٹیو کلیئر رہے کہ بھئی ہم نے مرنے سے پہلے ایک کام ضرور کرنا ہے. اور جتنا امام نے اصرار کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش ہے نہیں کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں. جب صرف ہمارے پاس جو بہت بڑی ایک مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اس پہ صبر نہیں کر پاتے کہ لوگ دنیا جیتتے جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس پہ ہم صبر نہیں کر پاتے. مجھے لگا جو سب سے بڑی مشکل ہے، کچھ مشکل تو یہ بھی ہے کہ حق ہے کیا، کرنے کا کام ہے کیا، لیکن یہ ایک حد تک ہے. کب تک ہے؟ اس وقت تک جب تک آپ نے نہیں پڑھا، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلا. لیکن مثال کے طور پر اب خطبہ پڑھ لیا، ہاں پڑھ لیا، خطبے میں کوئی شک ہے کہ امیر المومنین کا ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں. مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا. تو بھئی اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ نہیں. تو کر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ اگر کریں گے مثلا ممکن ہے کسی کے اندر سیریسنس نہ ہو، وہ زندگی کی ہر چیز میں لاؤبالی ہو، اس میں بھی لاؤبالی، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو زیادہ سنگین ہے وہ یہ کہ کرنے کے نتیجے میں کچھ کھونا پڑے گا. ظاہری طور پر لوگ آگے چلے جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا، لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے، لوگ مجھے لوزر کہیں گے. اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مثلا جو ان تعلیمات کو دینے والے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا، تاکہ ہم پہلے سے تیار ہو جائیں کہ ہاں بھائی کریں گے تو یہ ہوگا، اور پھر اس کو قبول کریں کہ ہاں بھائی یہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا. اب میں چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صل علی محمد آل محمد عجل فرج۔ اس میں تھوڑا سا گیپ ہے، اس کو میں صحیح کر ہی دوں، بس درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ امام نے اس خطبے میں جو خطبہ نمبر 101 ہے، یہ جو میں خطبہ اب پڑھ رہا ہوں اس کا نمبر 101 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام الشریف کی ترتیب میں، امام نے فرمایا کہ ایھا الناس، آپ کو اب لہجہ تو کئی دفعہ اشارہ ہو چکا ہے، ایھا الناس اس کا مطلب ہے کہ یونیورسل ریالٹی، سب کے سامنے آئے، اسے آپ چھپا نہیں سکتے کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا مثال کے طور پر ایھا المؤمنون متقون مسلمون یا مثلا ایھا الحاضرین، تو پھر یہ بات تھی کہ چلو ان کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر فرمایا ایھا الناس، اس کا مطلب ہے کہ سب کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایھا الناس سیأتی علیکم زمان یکفأ فیہ الاسلام کما یکفأ الاناء بما فیہ۔ اے لوگوں، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کو اس طرح، مفتی صاحب پرانی اردو بولنے والے نا، اس میں لکھا ہے اوندھا کر دیا جائے گا۔ اوندھا یعنی الٹ دیا جائے گا۔ جیسے پتیلی ہوتی ہے، مثلا ایک پتیلی اگر رکھی ہوئی ہے سیدھی تو اس کے اندر پانی آتا ہے، اگر اس کو الٹ دیں صحیح تو الٹ کے دوبارہ سیدھا کریں تھوڑا سا پانی اندر رہ جاتا ہے، لیکن اصل جو تھا وہ سارا کا سارا جا چکا۔ فرمایا اے لوگوں، وہ زمانہ تمہارے سامنے آئے گا جس میں اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو ان سمیت جو اس میں ہو الٹ دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایھا الناس ان اللہ قد اعاذکم من ان یجور علیکم۔ لوگوں ہوشیار رہو۔ اب یہ ہوشیاری، یہ پوائنٹ میرے خیال میں بہت پکڑنے والا پوائنٹ ہے کہ اس کو ہاتھ میں رکھ لیں آپ۔ فرمایا کہ ان اللہ قد اعاذکم من ان یجور علیکم، اللہ نے تمہیں اس سے پناہ دی ہے کہ وہ تم پہ ظلم کرے۔ خدا تم پہ ظلم نہیں کرے، اس کی خدا نے تمہیں پناہ دے دی ہے۔ وقد ولم یعذکم من ان یبتلیکم، لیکن اس نے اس کی پناہ نہیں دی ہے کہ تمہاری آزمائش نہیں لے گا۔ صحیح ہے، یہ پناہ دے چکا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا، یہ پناہ نہیں دی ہے کہ آزمائش نہیں ہوگی، نہیں آزمائش تو ہوگی۔ اب اس کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ وقد قال جل من قائل ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین۔ خداوند متعال بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، اس میں ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جس سے تم نہیں نکل پاؤ۔ تو مثال کے طور پر آزمائش میں جائیں گے، حتیٰ فتنوں میں جائیں گے، مشکلات میں جائیں گے، سختیوں میں جائیں گے، اس کی خدا نے پناہ نہیں دی ہے کہ نہیں جائیں۔ جائیں گے، ایک بات کی پناہ ہے، وہ کیا؟ ظلم نہیں ہوگا۔ اب ایک انسان بالکل طالب علم چھوٹا سا بن کے میں اپنے ذہن میں سوچنے لگتا ہوں، مثلا معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی سخت بات شاید لگے مجھے کہ بھائی کوئی کربلا کا جیسا واقعہ ہو رہا ہے، یا مثلا حضرت ابوذر غفاری جیسے ربضہ کے اندر اس حالت کے اندر دنیا سے گئے، یا حضرت میثم تمار جیسے، اب میں ظاہر پیک جو واقعات ہیں، انتہا جو ہو سکتی تھی وہ یہ تھی صحیح۔ اس میں اگر کسی کو کوئی دیکھے، دنیا اہل دنیا دیکھیں تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ لوزر ہے یا یہ فاتح ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ ختم ہو گیا۔ دنیا ایسے کہتی ہے، اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ امام کی فرمائے اگر ورنہ تو دیکھو نا کتنے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر ہم میں سے، میں تو کہوں گا ہی نہیں جملہ کہ ہمارے ساتھ ہو تو کیا ہوگا، ہمارے ساتھ چھوڑ دیں، جس کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اگر اس کو دور سے بھی دیکھ رہے ہو تو ہمیں کیا لگے گا؟ حضرت میثم تمار کو سولی بھی لٹکا، سوچو لگا دیکھ کے کیا لگے گا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب اس کو کوئی کیسے سمجھے کہ یہ ظلم نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہاں کچھ ملا ہے، اب کیا سمجھ آئے گا کیا ملا؟ یہ مشکل ہے ہم سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی پڑے گی اپنے نفس کے اندر، آخرت کے اوپر اعتماد کتنا ہونا چاہیے،
اور کس طریقے سے انسان اس مرحلے کو جھیلے گا۔ امام اس کے لیے خطبے میں جملات ارشاد فرماتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ چند جملے اوپر سے بھی عرض کرتا ہوں، یہ جملے میرے خیال میں تھوڑا سا طولانی تو ہو جائے شاید، لیکن ذرا ربط مل جائے گا شاید ہمیں انشاءاللہ۔ وہی خطبہ نمبر 101 کے یہ میں نے آخری پیراگراف سے ایک پیراگراف پہلے پڑھا، اس کے شروع میں امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، رحم اللہ امرأ تفکر فاعتبر واعتبر فابصر۔ خدا اس شخص پہ رحم کرے جو سوچ و بچار سے عبرت لے اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے، سوچے سمجھے اس سے عبرت لے اور عبرت لینے کے بعد اس سے بصیرت حاصل کرے۔ اب وہ بصیرت کہاں کا معاملہ ہے؟ قلب والا۔ بصیرت آنکھوں کا معاملہ نہیں ہے، بصیرت قلب کا معاملہ ہے۔ قلب کیا تھا؟ قلب انسان کے اندر وہ فیکلٹی تھی جو عمل سے ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو دریافت کرتا ہے۔ تو قلب انسان کی وہ فیکلٹی ہے، وہ مضبوط ہو جائے گی کب؟ جب وہ سوچے گا، عبرت لے گا اور عبرت لے کر بصیرت لے گا۔ فَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ۔ کیا بصیرت لے؟ یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ خدا اس شخص پہ رحم کرے جو سوچ بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے۔ کیا بصیرت؟ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی ایسی کہ جیسے وہ تھیں ہی نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں جو موجود ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور جب ختم ہو جائیں گی تو کیسی ہوں گی؟ جیسے تھی ہی نہیں، تھی ہی نہیں۔ تو اس پہ کیا رو رہے ہو؟ جو ایسی ہے جیسے تھی ہی نہیں، تو رو کیوں رہے ہو پھر اس کے اوپر؟ دنیا کے سامنے پہ کیوں رو رہے ہو پھر؟ فرمایا کہ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی ایسے کہ جیسے تھی نہیں۔ وَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الْآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزُلْ۔ اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد موجود ہو جائیں گی گویا کہ وہ ابھی موجود ہیں۔ صحیح ہے؟ دنیا کا جو موجود ہے یہ تو ایسے ختم ہوگا جیسے تھا ہی نہیں، اور آخرت کا جو موجود نہیں نظر آ رہا یہ ایسے آنے والا ہے جیسے ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ تو اب تم بصیرت کس بات کی لو؟ اس بات کی بصیرت لو کہ دنیا نے تو ختم ہونا ہے اور آخرت نے قطعاً آنا ہے، اور ایسا ختم ہونا ہے جیسے تھی نہیں، اور آخرت نے ایسے آنا ہے جیسے ابھی رکھی ہوئی ہے۔ صحیح؟ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا وَكُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ۔ ہر وہ چیز، ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کل معدود منقضٍ، ہر جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ شاید مراد مادیات کے اوپر ہے، جو میٹر ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6۔ تو مثال کے طور پر اگر دنیا کی عمر 13.8 بلین ہے، اسٹل کاؤنٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور پلانٹس کہاں تک ہیں؟ 1 بلین لائٹ ایئرس تک پلانٹ ہیں، اسٹل کاؤنٹیبل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جو کاؤنٹ ہو سکتی ہے، امام فرما رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ مُتَوَقِّعٍ آتٍ وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٍ دَانٍ۔ اور جس چیز کا انتظار ہے اسے آیا ہی سمجھو اور آنے والے کو پہنچا ہی سمجھو۔ تم جو دنیا ہے یہ کاؤنٹیبل ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت ہے جس کے آنے کا انتظار ہے اس کو سمجھو آ گئی ہے بلکہ پہنچ چکی ہے، بلکہ پہنچ چکی ہے۔ العالم من عرف قدرہ وکفى بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ۔ عالم وہ ہے جو اپنا مقام جانتا ہو، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ اس جملے کا کیا مطلب لے سکتے ہیں، سمجھ میں جو آ سکتا ہے یہ کہ انسان کو اگر یہی پتہ نہ ہو کہ وہ خلق کس کے لیے ہوا ہے، اپنے مقام کو نہیں جانتا، وہ سمجھ رہا ہے میں کھانے پینے کے لیے خلق ہوا ہوں، دنیا میں رہنے کے لیے خلق ہوا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑی جہالت کیا ہوگا کہ انسان کو یہی نہ پتہ چلے کہ میں خلق کس لیے ہوا ہوں۔ اب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ جہالت ہمارے یہاں پھیلی بھی نہیں، یہ جہالت پھیل گئی ہے نا کہ ہم میں سے ہمیں اس بات کی طرف نہ کوئی تعلیمی ادارہ نہ ہمارا ماحول اس بات کی طرف پش کر ہی نہیں رہا کہ
تم خلق کہاں کے لیے ہوئے؟ انما خلقتم للبقاء لا للفنا وللآخرہ لا للدنیا. کوئی اس کا بتانے والا اتنی سنجیدگی سے نہیں ہے ہمارے پاس. انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نہ جانتا ہو. اس کے بعد فرمایا اللہ کس کو پسند کرتا ہے کس کو پسند نہیں کرتا. ان من ابغض الرجال الی اللہ تعالی. اس کو عرض کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج. اچھا یہاں پہ منفی صفت بیان ہوئی ہے، یعنی اچھا جو بندہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا اس کی صفت بیان ہوئی ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ متضاد چیزیں بیان کی جاتی ہیں، منفی کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان مثبت کو پہچانے، تو امام نے اس کی منفی کو بیان کیا. فرمایا ان من ابغض الرجال الی اللہ تعالی. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند بندہ کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند بندہ کون ہے؟ لعبدا وکلہ اللہ الی نفسہ جاعرا عن قصد السبیل سائرا بغیر دلیل. اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ بندہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا، اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور بغیر رہنما کے چل رہا ہے. یعنی اس بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اب خدا اس کی سرپرستی کو قبول نہیں کرتا اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے حال کے اوپر. لہٰذا ہمارے پاس روایت موجود ہے دعا کے اندر کرنے کے لیے کہ ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. تو فرمانا سب سے برا بندہ وہ ہے جس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اچھا یہ کون بندہ ہوگا؟ وہ بندہ ہوگا جس کو ایک نصیحت سننے کو ملی اس نے ٹال دی، پھر ایک کوئی اللہ کی طرف سے مشکل ڈالی گئی تاکہ یہ ہوشیار ہو جائے، یہ پھر بھی ہوشیار نہیں ہوا. پھر کوئی ایک جھٹکا لگا کہ اب تو جاگ جائے، اب بھی نہیں جاگا، سارے راستے پورے ہو گئے. اب خدا کہتا ہے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانو. اس کو ہم کہتے ہیں دل کا مردہ ہونا، قلب کی موت. قلب کی موت یہاں پر آتی ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی ریفلیکشن نہیں ہوگا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا سا ایک ایسی اس تبصرے کے طور پہ عام انسان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ مثلا غلط کام کر رہا ہے، جانتا ہے غلط ہے، مثلا متکبر ہے، مغرور ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، فرض کریں کچھ ایک صفت ہی ان میں سے تباہی کے لیے کافی ہے اس کے اندر. خدا بار بار موقع دیتا ہے اب سمجھو اب سمجھو اب سمجھو، پھر بھی نہیں سمجھتا. کیا عام آدمی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا ایک صورت میں ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ خود پسند ہو. خود پسند انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. خود پسند کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا. بھائی ایک آدمی ہے، مثلا میں ایک بیمار ہوں، فرض کر لیں میری ٹانگ میں لنگڑاہٹ ہے، میں نہیں قبول کر رہا کہ میں بیمار ہوں، چل لیتا ہوں کہیں نہ کہیں. بھائی ایک دفعہ موقع آئے گا بھاگنے کا، نہیں بھاگ سک رہا، اب تو ماننا پڑے گا نا کہ بھائی لنگڑاہٹ ہے. صحیح ہے. کون اتنا بیوقوف ہوگا جس کو خدا اتنی دفعہ آگاہ کرے کہ بھائی تیرے اندر یہ بیماری ہے بیماری ہے، نہیں مان کے دیتا؟ کون ہوگا ایسا؟ وہ ہوگا جس کو اپنا آپ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کو اس کے مقابلے میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ خود پسندی مروا دیتی ہے. اس کو عجب بھی تعبیر کرتے ہیں. عجب انسان کے اندر خود پسندی کا جذبہ، یہ اتنا مروا دیتا ہے کہ ہاں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح کی ایک مشترکہ بیماری ہے مغرور کے اندر، جس کے اندر ایروگنس ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ بھی کاؤنٹ نہیں کرتا کسی. تو عجب خود پسندی اور یہ جو مغرور ہونا ہے، تکبر، ایروگنس، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو سارے راستے بند کر دیتی ہیں. اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اپنے خود پسندی میں چلتا رہتا ہے. لاکھ کوئی بولتا رہے، وہ بولتا رہے گا یہ بیکار ہے، میں سے. اللہ انشاءاللہ سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج. تو عزیزان محترم، چونکہ اب اس سلسلے کی یہ آخری مجلسوں میں سے ہے، بس آج تو اب اختتام کر رہے ہیں ہم، اور کل انشاءاللہ ایک مجلس اور ہے. تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی پوائنٹ ادھر ادھر کے ہیں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ رکاوٹ کیا بنیں گے. ہم نے اتنے دن نہج البلاغہ کے اوپر محنت کی ہے، اب بھی ہم نہیں کچھ کر پائے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ یہ وجہ نہیں کر پائیں گے. اب بھی اگر ہم سلپ ہوئے
اور ہم نہیں توجہ دے پائے تو کیا وجہ ہو سکتی؟ یہ دو ہو سکتی، اور پہلے ایک اور مطلب اشارہ ہو چکا ہے اور خطبے کے اندر وہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ کیا تھی؟ سستی، پتہ ہے یہ کرنے کا کام نہیں کرے۔ یہ دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھائے۔ فرمایا کہ یہ جو انسان بدترین انسان ہے، یہ کون ہے؟ جس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، وہ غلط راستے پہ چلتا رہتا ہے، بغیر دلیل کے چلتا ہے۔ ان دو یا الی حرث الدنیا عمل، اگر اس کو دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے تو بھاگا بھاگا آتا ہے۔ وہ ان دو یا الی الحرث الآخرۃ کسل، اور اس کو آخرت کی کھیتی کی طرف بلاتے ہیں تو سستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مصیبت، عجب، تکبر، سستی کھا جاتا ہے انسان، اس کے بعد چانس ختم ہو گیا۔ خدا نہ کرے کأنما عمل له واجب علیہ وکأنما ودنا فیہ ساخط عنہ۔ آخر میں آ کر امام نے فرمایا اس زمانے میں اگر کوئی پھنس جائے، کون سا زمانہ؟ جس کو بعد میں کہا تھا کہ اس میں ظرف پلٹ دیا گیا، اسلام ختم، یہ زمانہ جس کے اندر اس طرح کی حالات آ گئے ہیں، تو امام نے آخر میں یہ فرمایا وَذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ إِن شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ۔ تھوڑا سا اس حصے کو سمجھنا ہمارے بعض آئیڈیاز کے حساب سے سخت بنے گا، پہلے سے وارن کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد۔ یہاں پہ امام نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے جس کو سید رضی نے بھی نوٹ کیا کہ اس کو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں صرف خوابیدہ مومن ہی بچ سکے گا۔ عربی میں اصطلاح استعمال کی تھی نومتن، نوم ہوتا ہے خواب کو، یہ جو جملہ ہے آدمی کیا بولے، پر نوم کا مطلب ہوتا ہے خواب، سونا، صحیح۔ امام نے فرمایا اس زمانے میں وہ مومن بچے گا جو نومتن ہے، خوابیدہ ہے۔ اب ظاہر سید رضی بھی اس پہ پہنچ کر تشریح کرنے پہ مجبور ہوئے کہ بھئی خوابیدہ مومن کیسے بچے گا۔ امام نے البتہ اس کی تشریح فرمائی ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو خوابیدہ مومن ہے یہ کون ہے؟ وَذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ۔ یہ نومتن کون ہے؟ ان شہد لم یعرف، اگر وہ نومتن وہ ہوتا ہے کہ سامنے آ بھی جائے تو پہچانا نہیں جاتا، اور اگر سامنے نظر نہ آئے تو لوگ اسے ڈھونڈنے نہیں جاتے۔ سامنے نظر آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا، اور اگر نہیں آتا تو کوئی اسے ڈھونڈنے نہیں جاتا۔ کیا مطلب؟ یہ معاشرے میں بیچارہ اتنا بے اثر ہو گیا ہے صاحب عزت، ہے صاحب فکر، لیکن کہیں پہنچ بھی جائے نا رائے دینے کے لیے، کوئی اس کی رائے قبول نہیں کرے گا، اور اگر نہیں جائے تو کوئی ڈھونڈے گا نہیں فلانی کہاں گیا، کسی کو پرواہ نہیں۔ کیوں؟ معاشرے میں غلطی پھیلی ہوئی ہے، ایک آدمی صحیح بات کر رہا ہے تو اسے کوئی کیوں کاؤنٹ کرے گا، صحیح کرنا ہے۔ یہ عالم ایسا آتا ہے کہ جس میں مومن بیچارہ نومتن ہوتا ہے تو بچ جاتا ہے کہ اگر وہ پہنچتا بھی ہے تو کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے، اور اگر نہیں پہنچے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہے کہ بھائی وہ زندہ تھا، مر گیا، بیمار ہے، کہاں پر وہ۔ یہ سختی کا زمانہ ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا زمانہ ہوتا ہے اولئک، اب امام فرمانے یہ لوگ کیا ہیں؟ اب تعجب کی بات ہے نہیں، فرمایا اولئک مصابیح الہدی، یہ ہدایت کے چراغ، وَأَعْلَامُ الصُّرَاحِ، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، شب کی تاریکیوں میں روشن نشان ہیں۔ نہ ان کی ایک اور نشانی امام نے بتائی ہے، لیسوا بمصابیح ولا المضاعیء البدر اولئک یفتح اللہ لہم ابواب، یہ لوگ نہ ادھر کی ادھر کچھ لگاتے پھرتے ہیں، نہ لوگوں کی برائیاں اچھالتے ہیں، نہ ان کے راز فاش کرتے ہیں، یہ ان کاموں میں نہیں۔ اللہ ان لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور ان سے اپنی سختیوں کو دور کر دے گا۔
اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو اگر آ بھی جائیں کہیں تو ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے؟ نہ کہ عقل نہیں ہے ان کے پاس، عقل ہے، معاشرہ بھی عقلی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو امام کا فرمان ہے ایسے زمانہ بھی آتا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس زمانے سے محفوظ رہیں، یہ وہ زمانہ نہ ہو انشاءاللہ، لیکن مشکل مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ جو جملہ کہا ہے ایھا الناس، اس کا مطلب ہے یہ زمانہ کبھی نہ کبھی آتا رہتا ہے اور بار بار آتا رہتا ہے۔ اللہ بہتر کرے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد محمد عاجل فرد۔ اذان محترم، یہ خطبہ نمبر 101 تھا۔ اب مجھے آپ کے اگلے چند منٹس کے اندر خطبہ نمبر 188 سے چند جملات عرض کرنے اور باقی اس کا انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ کل انشاءاللہ اس خطبے کے اس حصے کو عرض کریں گے۔ فقط یہاں پہ شروع کر رہا ہوں۔ فرع عباد اللہ ما برعایتہ یفوز فائزکم وباذاعتہ یخسر مبتلکم۔ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، ان چیزوں کی رعایت کرو جن کی رعایت کرنے سے کامیاب انسان کامیاب ہوتے ہیں، اور جن کو ضائع کرنے سے گھاٹا اٹھانے والے گھاٹے میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح، امام فرمایا تم ان کی خیال کرو، ان چیزوں کا خیال کرو، اور ان میں پہلا جملہ فرمایا وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مُرْتَحِنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ۔ اے لوگو، آخری جملہ اس سلسلے میں، لہذا اے خدا کے بندو ان چیزوں کی پابندی کرو جس کی پابندی کرنے سے تم کامیاب ہونے والے ہو۔ کامیاب ہونے والا کامیاب ہوتا ہے، اور انہیں ضائع و برباد کرنے سے نقصان کرنے والا نقصان پہ پہنچتا ہے۔ موت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ مہیا کر لو، اس لیے کہ جن اعمال کو تم آگے بھیج رہے ہو انہی کے ہاتھوں میں تم گروی ہوگے۔ جن اعمال کو تم آگے بھیج رہے ہو تم ان کے گروی بننے والے ہو، اور جو کارگزاریاں انجام دے چکے ہو انہی کا تم کو بدلہ ملنا ہے۔ اب میں اس کو ایک دو جملے میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی زحمت تمام درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عاجل فرج۔ طالب علم ہونے کے ناطے شروع سے جب سے انسان کوئی دینی طالب علم بنتا ہے اس کے اندر ایک خواہش آتی ہے اسپرچویلٹی کی، معنویت کی، روحانیت کی۔ البتہ شہید صدر کہتے ہیں کہ طالب علم میں شروع میں خواہش ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ علم اتنا سنتا ہے، اتنا رٹتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ یہ خواہش اس کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کتابوں میں غرق ہو جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل معاملہ اس کا معنویت کا تھا، روحانیت کا تھا، تو پھر یہ دبنے لگتی ہے۔ لیکن بہرحال انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ خواہش پھر دوبارہ اٹھتی ہے، وہ دوبارہ اس کے اوپر کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ ان کوششوں میں لگا ہوتا ہے تو ایک کوشچن اس کے سامنے بار بار آ رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ انسان کی ایک عجیب چھپی ہوئی خواہش ہے۔ میرا خیال ہے آپ کسی کو بھی دنیا میں پوچھ لیں جو خدا کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، جو آگے آنے والا ہے وہ جاننا چاہتا ہے یا نہیں جاننا چاہتا ہے؟ ہر آدمی، چاہے کافر، مسلمان، فاسق، فاجر، سب کے دل میں خواہش ہے کسی طرح آگے کا دیکھ لیں، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ ٹائم مشین میں دو خوبیاں ہیں، یہ آپ آگے جائیں، آگے جا کے دیکھ لیں کیا ہونے والا ہے، یا آپ پیچھے جا کے کچھ چیزوں کو صحیح کر لیں اپنی دانش میں۔ ابھی ایک خبر آئی تھی کہ جو ٹائم مشین میں پیچھے جانے کا پیراڈاکس ہے اس کو کسی نے ایک میتھمیٹیکل سولوشن سے سالو کیا ہے کہ آپ پیچھے جا بھی سکیں گے اور کوئی پیراڈاکس نہیں آئے گا۔ جو اس فیلڈ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پیچھے جانے میں ایک پیراڈاکس آئے گا، وہ اس نے سالو کیا کہ نہیں یہ پیراڈاکس نہیں آئے گا۔ تو کبھی نہ کبھی ایک ٹائم آئے گا جب یہ ٹائم مشین پاسبل ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی ایک ٹائم آئے گا، 30 سال 40 سال 50 سال اتنے میں آ ہی جائے گا کہ یہ پاسبل ہوگا کہ لوگ یہ دیکھ پائیں گے پیچھے کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ باہر تو دین نے اس کے اوپر محنت کی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ کچھ لوگوں تو اپنی معنویت کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں بھائی آگے کیا ہونے والا ہے ان کی زندگی میں، مثلا مریں گے اس کے بعد کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اس بات کو اپنی معنویت سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا فنڈامنٹلی فلاسفیکلی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے فلاسفیکل فیلڈ کے اندر، بغیر اس اسپریچول ڈیولپمنٹ کے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔
آج میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، اس سے مجھے تھوڑا سا ایک کلو ملا تو میں اس میں تھوڑا سا اٹریکٹ ہو گیا، اور ابھی یہ جملے جو آئیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اس کا گراؤنڈ ہے کہ اسی کے اوپر 2-4 جملے عرض کر دوں. اب یہ چند منٹ باقی ہیں، یہ بھی اس میں پورے ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم کئی دفعہ ایسی باتیں ادھر ادھر کر چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں. مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اس کے سوا نہیں ہوگا جو ہم نے کیا. یہ بات طے شدہ ہے. دیکھیے آپ آج آئی آر سی میں بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں، صحیح، آپ نے آئی آر سی بنائی تھی؟ نہیں. میں نہیں بنائی؟ نہیں میں نے بنائی. اب یہاں کوئی بیٹھا ہوگا جو اس کے بنانے والوں میں رہا ہوگا، نہیں ہم نے نہیں بنائی، صحیح. لیکن ہم آئی آر سی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس امام بارگاہ سے یہاں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے نہیں بنائی تھی. ہے برزخ میں نہیں ہونے والا. برزخ میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارا ہے، سب کچھ. زمین لے لو، دیوار لے لو، گھر لے لو، پتھر لے لو، جنگل لے لو، جانور لے لو، کھانا لے لو، جو کچھ لے لو وہ ہمارا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے بنایا. بس پہلا قانون تو یہ سمجھ لیں کہ برزخ کی زندگی کا سب کچھ ہم ہیں. یہ جو امام نے فرمایا نا تم لوگ اپنے اعمال کی گروی میں ہوں گے، وہ یہ ہے. جو کچھ آئے گا وہاں پر، کون ہمسایہ ہے، کون آپ کے گھر کے سامنے رہتا ہے، کون برابر میں رہتا ہے، کس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا سہولت ہے، سب کچھ A to Z آپ کا میرا کیا ہوا ہے. پہلی بات. اب ایک اس میں یہ دیکھتے ہیں اگر یہ ہمارا ہی کیا ہوا ہے تو ہم کوئی چیز خراب کیوں ہونے دیں گے؟ مثلا اگر میں آپ کو بٹھا دوں ایک کمپیوٹر کے اوپر اور آپ پروگرامر ہو اور آپ سے کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ اپنے جس گھر میں تم رہنا چاہتے ہو، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ پروگرامر ہیں، سب کچھ ہیں، وہ تم بنا لو. جو تم بناؤ گے وہ ہم تمہیں فزیکلی بنا کے دے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھ گئے، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ گھر بنائیں، جو گھر آپ بنائیں گے وہ ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے. تو آپ اچھا بنائیں گے برا بنائیں گے؟ کون ہے برا بنائے گا؟ اچھا بناؤں گا تو میں ہر چیز اچھی بناؤں گا، بالکل ہر چیز اچھی بناؤں گا، ٹاپ آف دا لائن اس میں فکسنگ لگاؤں گا، سارے کام اچھے کر دوں گا. یہ ہے صحیح. اگر برزخ کی زندگی ساری وہ ہے جو میں نے بنائی ہے تو میں وہاں جا کے اس کو چینج کیوں نہیں کر پا رہا؟ اگر وہ ساری میری بنی ہوئی ہے تو میں وہاں جا کے کیوں نہیں چینج کر پا رہا؟ ایک حقیقت، ایک مشکل، وہ یہ کہ جو کرنا ہے وہ موت سے پہلے کرنا ہے. موت سے پہلے تک آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ مستری ہیں، آپ سب کچھ ہیں. موت کے بعد آپ اس بلڈنگ کا پیس ہیں. بس موت سے پہلے آپ سب کچھ ہیں. آپ ہی آرکیٹیکٹ ہیں، آپ ہی راجز ہیں، آپ ہی مزدور ہیں، آپ ہی انجینئر ہیں، سب کچھ آپ ہیں. آپ نے بنانا ہے، آپ نے سنوارنا ہے، آپ نے اس کو اٹھانا ہے. جیسے ہی مرے آپ کی یہ ساری پوسٹ آپ سے لے لی جائیں گی اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے بنایا تھا آپ اس میں جا کر تشریف فرما ہو جائے. صحیح. اچھا اب تیسرا اسٹیج، اگر میں نے بنایا تھا تو کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کیا بنا رہا ہوں؟ ابھی بھائی اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو مجھے کیا پتہ ہے کہ میں کیا بنا رہا ہوں؟ نہیں پتہ. کیا مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ تم بنا رہے ہو؟ ہاں یہ بات تو ہے. ہاں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کہ میں بنا رہا ہوں، لیکن کیا بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا؟ بتایا گیا تھا. صحیح، بتایا گیا تھا. کیسے بنا رہا ہوں؟ آخری سوال، کیسے بنا رہا ہوں؟ اب یہ انٹرسٹنگ سوال ہوا یا نہیں ہوا؟ بنا کیسے رہا ہوں؟ اب اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا. ہمارے ایک اندر کا نفس ہے، اس کی ایک خواہش ہے، اور ایک سامنے میدان عمل ہے جس کو ہم لوگ ریالٹی کہتے ہیں، واقعہ. میری خواہش اور واقعے میں رکاوٹیں آتی ہیں. کبھی میری خواہش واقعہ بنا پاتی ہے، کبھی میری خواہش واقعہ نہیں بنا پاتی. صحیح. میں چاہتا ہوں امام تشریف لے آئیں، یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ. ابھی تشریف نہیں لائے، ظہور نہیں ہوا، تو میری خواہش ہے، ہوا نہیں ہے. صحیح. اچھا
یہ چیز منفیات میں بھی ہوتی ہے، ہاں منفیات میں بھی ہوتی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں فلاں آدمی کو نقصان پہنچاؤں، چاہتا تو ہوں لیکن نقصان نہیں ہو رہا اسے، کیوں؟ بالآخر میری خواہش اور واقع میں فرق ہے، صحیح ہے؟ اب غور دیکھیے گا، برزخ میں یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا، برزخ میں یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا، کیا مطلب؟ آپ کے اندر جتنی بھی خواہشات تھیں اور عادتیں تھیں وہی وہاں کریٹ ہو جائے گا، جتنی بھی خواہشات تھیں، جتنی بھی عادتیں تھیں، چاہے یہاں پوری ہوئیں چاہے پوری نہیں ہوئیں، وہ وہاں پہ کریٹ ہو جائے گا۔ اب صرف یہ دیکھ لینا کہ عادت اور خواہش تھی کیا، صحیح؟ مثال، پہلے اچھی مثال دوں یا پہلے بری مثال دوں؟ پہلے اچھی مثال دوں، پہلے بات میرے اندر خواہش تھی کہ پوری دنیا میں عدل ہو، اور سیریس خواہش، مثلا بہت طاقتور خواہش کہ پوری دنیا میں عدل ہو۔ اچھا، اس خواہش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی ظلم کی دعوت دے تو میں قبول کروں گا؟ نہیں۔ میرے سامنے ظلم ہو تو میں خاموش بیٹھوں گا؟ نہیں، صحیح؟ اگر میرے اندر یہ تھا، اب میں مر گیا، اب میں برزخ میں گیا، اب مجھے برزخ ملے گی وہ ظالمانہ ملے گی یا عادلانہ ملے گی؟ عادلانہ۔ کیوں؟ خواہش نفس میں جو خصلت تک پہنچی ہوئی تھی اس میں اور برزخ میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ اب نعوذ باللہ تعالیٰ میری خواہش تھی کہ میں ظلم کر کے پیسہ جمع کروں، میں اس پہ مر گیا، اب یہ ظلم کی خواہش میرے اندر تھی اور میں مر چکا ہوں، اب برزخ پہ کیا ملے گا؟ ظلم، اور اس ظلم کا بانی بھی میں ہوں اور اس کا مبتلا بھی میں ہی ہوں گا۔ میں اپنی مخلوق کے اندر ٹریپ ہو جاؤں گا، اور مصیبت یہ ہے کہ مجھے پتہ ہوگا کہ جو میں ٹریپ ہوا ہوں نا یہ اپنی مخلوق میں ہوا، مجھے پتہ ہوگا کہ میں نہیں کیا ہے۔ اب کوئی آئے گا جو میرے اوپر ظلم کرے گا اور مجھے پتہ ہوگا کہ یہ جو ظالم ظلم کرنے آ رہا ہے نا اس کو میں نے خلق کیا ہے، میری مخلوق ہے۔ امام نے یہ فرمایا تم لوگ اپنے اعمال کے اندر گروی ہو، پھنسے ہوئے ہو، مرنے سے پہلے سوچ لو کیا لے کے جا رہے ہو۔ ہم لوگ یہاں سب کچھ بنا رہے ہیں اندر، یہ اس خاطر اتنا قلب اہم ہے، اس خاطر اتنا اہم ہے کہ خصلتیں اچھی ہوں، اس خاطر اتنا اہم ہے کہ خواہشیں اچھی ہوں، عادتیں اچھی ہوں، کیونکہ یہ خالق ہے، ان کنٹرول خالق ہے، بناتے چلیں۔ کمر شکن ہے یہ مصیبت کمر شکن ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے کرنا کیا کیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سوائے اس کے کہ وہ مدد کرے، کوئی راستہ نہیں، واقعاً کوئی راستہ نہیں۔ کہاں سے اپنے اندر سے ساری چیزیں قریت کے نکالیں، کہاں سے اپنے اندر سے اتنی پاکیزگی انسان ایجاد کرے کہ مرنے سے پہلے یہ ساری مصیبتیں ختم ہو چکی، نہیں ہو پاتی۔ بہت کوئی خوش قسمت ہوتے ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہو۔ ایک راستہ ہے، کاش کہیں سے شہادت مل جائے، یہ ایک راستہ ہے کہ پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے پر خدا سب بخش دے، یہ ایک راستہ ہے۔ یا شہادت ملے عملی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا قطرہ خون زمین پر گر، کم از کم فکری شہادت مل جائے، فکری شہادت مل جائے۔ میں جملہ ایک عرض کروں گا، کچھ لوگوں کے سر کٹتے ہیں فزیکلی، کچھ لوگوں کے سر کٹتے ہیں اسپریچولی، یا تو ہمیں وہ فزیکل شہادت مل جائے یا وہ اسپریچول شہادت، بغیر شہادت کے مریں گے مصیبت میں پھنس جائے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم القیامہ، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت۔ جو تیسرا جملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہ پرچم حسین کے نیچے محشور فرما۔ امام حسین کا لقب ہے سید الشہداء، شہداء کے سردار، تو اس لواء اور پرچم کے نیچے کون جمع ہونے والے ہیں؟
شہداء یا جسمانی شہید ہوئے ہوں یا کم سے کم وہ روحانی شہید ہو چکے ہوں۔ تو انسان کو ان میں سے کچھ پکڑنا پڑے گا اپنی زندگی کے اندر کہ خدایا ان میں سے کچھ نصیب کر دے۔ جنہوں نے سید الشہداء کے اس راستے کا انتخاب کیا انہوں نے سختیاں چاہیے، مصیبتیں اٹھائیں، ان سختیوں اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے اٹھاتے رہے۔ میں جب سید الشہداء کی شہادتوں کے اعوان و انصار کو دیکھوں، انسان کے اندر ہمت نہیں ہوتی سید الشہداء سے کہ مولا جیسے آپ کے یہ صحابی کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہو، کیسے کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کریں گے۔ آخر میں آ کے انسان کہتا ہے مولا ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو کیا ہو پھر؟ مولا آپ نے کسی غلام کو بھی تو نوازا تھا، کسی کو نوازا۔ جب انسان ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو اتنی شرمندگی میں آ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کرے کیا۔ ایک طرف سے یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ محشور ہو، دوسری طرف سے جانتا ہے کہ اس محشور ہونے کے لیے جو مرحلے ہیں جن کو گزارنا ہے وہ آسان نہیں ہے۔ تو آخر میں آ کے صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ میں اب اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ مادر حسین سے کہوں، مادر حسین، اے مادر حسین شفاعت کر دے۔ چاہتے ہیں ہمارا دل امام حسین کے ساتھ کرتے، ہم میں طاقت نہیں، صرف مادر حسین سے شفاعت کی درخواست کریں۔ خدا سے کہیں گے خدایا تجھے اس بی بی کا واسطہ جو در و دیوار پہ پس گئی، خدایا تجھے اس مظلومہ کا واسطہ جو اپنا حق لینے درباروں میں گئی، خدایا تجھے واسطہ اس معذروں مخدرہ کا جن کا مقام یہ تھا کہ ختم الرسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ایسے درباروں میں گئی جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑی ہوئی تھی۔ خدایا ان کا مقام و منصب تو وہ تھا کہ اللہ کے رسول ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، اور اس قوم نے ان کے رخسار اقدس پہ تماشا مارا ہے۔ خدایا تجھے اس بی بی کا واسطہ جس کا حسین جب الوداع کرنے آیا تو اس نے بندے کفن میں سے ہاتھ کھول کر اپنے حسین کو الوداع کیا۔ خدایا تجھے اس بی بی کا واسطہ جس کا حسین اس کے مقبرے میں الوداع کرنے آیا، اور خدایا تجھے اس بی بی کا واسطہ جو ایک طرف سے اپنے بیٹے کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھی اور ایک طرف سے اس کی بیٹی جانب کبرا چل نہیں شاید یہاں پر اپنے بھائی کو۔ خدایا بحق سیدہ طاہرہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بحق سیدہ طاہرہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، موت ایمان کے اوپر نصیب فرما۔ اے خدایا بحق سیدہ طاہرہ قرآن و اہل بیت کی نورانیت ہمیں و مرحومین کو نصیب فرما۔ اے خدایا بحق سیدہ طاہرہ موت ان کے خاندان کی محبت پہ قرار فرما، ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، بحق سیدہ طاہرہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ ماتم حسین